آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے جوس سیلواڈور الورینگا کی، جو 438 دن تک پیسیفک اوشن کے بیچ میں اکیلا زندہ رہا، بنا کسی مدد کے، بنا کھانے پینے کے، اور صرف اپنی ہمت اور حوصلے سے۔ یہ کہانی صرف ایک سروائیور کی نہیں بلکہ انسانی جذبے کی بھی ہے۔ 17 نومبر 2012 کو جوس الورینگا، جو ایک فشر مین تھا، میکسیکو کے کوسٹ سے اپنی چھوٹی سی بوٹ میں فشنگ کے لیے نکلا۔ اس کا ساتھی ایسکویل ایک 22 سال کا نوجوان تھا جس نے پہلی بار اتنی دور سمندر میں جانا تھا۔ دونوں نے سوچا تھا کہ وہ 2 دن میں واپس آ جائیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بھیانک طوفان نے ان کی بوٹ کو گھیر لیا۔ ان کا انجن خراب ہو گیا، ریڈیو کا سگنل ختم ہو گیا اور ان کی بوٹ پیسیفک اوشن کے بیچ میں کھو گئی۔ اب ان کے پاس نہ کوئی مدد کرنے والا تھا، نہ کوئی راستہ، صرف کھلا سمندر اور اپنی سروائیول کی جنگ۔ پہلے کچھ دن تو انہوں نے اپنی بوٹ کو پانی سے خالی کرنے میں گزارے، جو بھوک نے تنگ کرنا شروع کیا۔ الورینگا نے مچھلیاں پکڑنے کا ایک نیا طریقہ اپنایا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ پانی میں ہاتھ ڈال کر مچھلیوں کو پکڑتا اور پھر کھا جاتا۔ کبھی کبھی سمندر کے پرندے بھی ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے اور الورینگا انہیں بھی پکڑ کر کھا لیتا۔ پانی کی کمی نے انہیں اپنا یورین پینے پر مجبور کر دیا۔ کبھی کبھی بارش کا پانی بچایا، ورنہ سمندر کے کچرے میں پلاسٹک کی بوٹلز ڈھونڈ کر ان میں پانی سٹور کیا۔ 4 مہینے بعد ایسکویل کی صحت بگڑ گئی۔ وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کو را میٹ سے الرجی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا اور آخر کار اس کی موت ہو گئی۔ الورینگا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے جسم کو نہیں کھائے گا، اس لیے اس نے ایسکویل کی لاش کو 6 دن تک بوٹ میں رکھا، اس سے باتیں کرتا رہا، لیکن پھر آخر کار اس نے اسے سمندر میں واپس چھوڑ دیا۔ اب الورینگا بالکل اکیلا تھا۔ اس نے سوسائڈ کرنے کا بھی سوچا، لیکن اس کے ضمیر نے اسے روک لیا۔ وہ اپنے خیالوں میں اپنے گھر والوں سے بات کرتا، اپنی بیٹی کو یاد کرتا اور اپنے آپ کو حوصلہ دیتا۔ 30 جنوری 2014 کو 438 دن کے بعد الورینگا نے آخر ایک چھوٹے سے آئی لینڈ کو دیکھا، مارشل آئی لینڈز کا ایوون اٹال۔ اس نے اپنی بوٹ کو چھوڑ دیا اور سمندر میں کود گیا۔ وہ کنارے تک تیر کر گیا اور وہاں ایک لوکل کپل نے اس کو دیکھا۔ وہ اسپینش نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اسے کھانا دیا اور اتھارٹیز کو انفارم کیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو پتا چلا کہ الورینگا کا ویٹ 250 پاؤنڈ سے گر کر 135 پاؤنڈ ہو چکا تھا۔ اس کے پاؤں سوج گئے تھے اور اس کو چلنے میں مشکل ہوتی تھی، لیکن وہ زندہ تھا۔ جب الورینگا واپس آیا تو صرف ایک ہیرو نہیں بنا، اس کے ساتھ ایک بڑا سوال بھی جڑ گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ لوگوں نے شک کیا کہ کوئی آدمی اتنے دن تک صرف مچھلی اور پانی پہ کیسے جی سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ شاید اس نے ایسکویل کو کھایا ہوگا۔ لیکن دوستوں، سائنس نے الورینگا کا ساتھ دیا۔ اوشن کرنٹس کے ایکسپرٹس نے بتایا کہ میکسیکو سے مارشل آئی لینڈز کا سفر پاسبل ہے۔ ڈاکٹرز نے کنفرم کیا کہ اگر کوئی انسان کم کیلوریز پر گزارا کرے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ الورینگا نے خود کہا، میں نے کبھی انسان کا گوشت نہیں کھایا، میں نے اپنے دوست کا وعدہ نبھایا۔ ایسکویل کی فیملی نے الورینگا پر کیس کر دیا، $1 ملین کا کمپنسیشن مانگا۔ ان کا کہنا تھا کہ الورینگا نے ان کے بیٹے کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ کیس کورٹ تک گیا، لیکن کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ملا۔ آخر میں الورینگا گلٹی نہیں تھا، مگر یہ کنٹروورسی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اس کے بعد بھی الورینگا نے اپنی زندگی دوبارہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے شہر واپس آیا، اپنی بیٹی سے ملا اور ایک چھوٹی سی دکان کھولی، لیکن ٹراما اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ اب بھی ڈرا ہوا ہے، سمندر کی آواز سے گھبراتا ہے اور کبھی رات کو نیند سے چلا کر اٹھ جاتا ہے۔ اس کی کہانی پر ایک بک لکھی گئی، 438 ڈیز، اور نیٹ فلکس نے بھی اس پر ڈاکیومنٹری بنانے کا پلان کیا۔ لوگ اسے اب بھی پوچھتے ہیں، تم نے یہ کیسے کیا؟ تو وہ مسکرا کر کہتا ہے، میں جینا چاہتا تھا بس۔ دوستو، یہ صرف ایک سروائیول سٹوری نہیں،
یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جس نے اپنی ہمت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ چاہے لوگ مانے یا نہ مانے، سچ تو یہ ہے کہ پیسیفک اوشن کے بیچ میں 438 دن تک زندہ رہنا ایک چمتکار سے کم نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔